السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کے آپس میں جنگ چل رہی ہے، آپس میں مسائل چل رہے ہیں، اس کا آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا اور عرب کی زمینوں میں آباد کر دیا گیا۔ فلسطین ایک مسلمان ملک ہے اور فلسطین کے حصے کو کاٹ کے یہ ان یہودیوں کو دے دیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا اسرائیل۔ ہفتے کے روز حماس، جو کہ فلسطینی ایک تنظیم ہے، جہادی تنظیم ہے، یہ 1987 میں وجود میں آئی تھی اور اسی تنظیم کی حکومت ہے فلسطین میں۔ فلسطین کا صدر محمود عباس اسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے اور 2006 میں ان کی حکومت وجود میں آئی۔ تو یہ تنظیم شروع سے ہی اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ اسرائیل بہت زیادہ فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کرتا رہتا ہے، عورتوں کو نشانہ بناتا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، تمام مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہی ایک تنظیم ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کرتی ہے، گائے بگائے اسرائیل سے اپنا علاقہ چھڑوانے کے لیے، اور حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ جو ہے، یہی تنظیم ہے جو اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اصل کے اندر اسرائیل اس مسجد اقصیٰ کو ہیکل سلمانی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک تنظیم ہے جو اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو ہفتے کے دن انہوں نے ایک ہی وقت میں چند منٹوں کے اندر 7-8 ہزار میزائل فائر کیے، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ اسرائیل کی تمام ٹیکنالوجی اور اتنا زیادہ ان کا اسلحہ، پوری دنیا حیران پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا۔ حتیٰ کہ CNN اور BBC، عالمی میڈیا حیران و پریشان ہے کہ یہ بیک وقت ایک ہی وقت میں کیسے یہ ہو گیا، اور اتنے زیادہ اسرائیلی انہوں نے قید کیے۔ تو یہ اب حماس کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل جو آئے دن ظلم و ستم کرتا رہتا ہے، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، خواتین پہ، تو حماس اپنے دفاع میں لگی ہوئی۔ اگر وہ یہ کام بھی نہ کریں تو دن بدن اسرائیل ان کو اور پیچھے دھکیلتا رہتا ہے، اور پیچھے دھکیل رہا ہے۔ اصل اس کا ٹارگٹ ہے مسجد اقصیٰ کو اپنے کنٹرول میں لانا، اور مسجد اقصیٰ کو گرانا، اور اس کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا۔ یہ اصل میں اسرائیل کا ہدف ہے۔ اب اس ہدف کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہے حماس، جو جہادی تنظیم ہے۔ اب اس تنظیم کے ساتھ حزب اللہ، جو خبریں آ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران کے اندر یہ پلاننگ ہوئی ہے، اور ایران کے اندر پلاننگ ہوئی ہے، اور لبنان جو ہے اس میں شامل تھا، اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے اب اسرائیل جو ہے وہ لبنان پہ بھی بمباری کر رہا ہے۔ تو آخر یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اب ان کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے، اپنا وہ علاقہ چھڑوائیں، اور جو قابض ہیں ان کو بھگائیں، جو ظالم ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اب نتیجہ، اب ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، جو نہتے ہیں، جو مظلوم ہیں، جو حقدار ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔